ظاہر بہت سارے سوالات ہیں، اسرائیل کیا کرے گا، حماس کیا کرے گا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کے خیال میں اسلامی ممالک کے پاس یہی بیسٹ آپشن تھا کہ وہ یہی قبول کرتے، یا ان کے پاس اتنا لیوریج تھا کہ وہ زیادہ مجبور کر سکتے تھے؟ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاہدے کو یا اس ڈیل کو؟ شاہ زیب صاحب، میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اسلامی ممالک کے قائدین ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اس وقت بہترین پاسبل ڈیل ہے، اور انہوں نے اس کی جو لینگویج ہے اس کو اس طرح سے، اس کے جو الفاظ ہیں ان کو اس طرح سے بدلوانے کی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے لیے بہتر سے بہتر نتیجہ نکالا جا سکے۔ ابھی بھی جو بیان دیا ہے 8 مسلم ممالک نے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اہم باتیں یہ ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی ہو، وہاں انسانی جو سہولتیں ہیں ان کی فراہمی کا اہتمام ہو، اس کی تعمیر نو ہو، کسی فلسطینی کو وہاں سے زبردستی نہ نکالا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھلا رہے۔ تو اب کیا جس شکل میں کل اعلان کیا گیا ہے 20 نکاتی فارمولے کا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 21 نکاتی فارمولہ تھا 2-4 دن پہلے تک، ایک نقطہ گرایا گیا اور وہ نتن یاہو صاحب سے ہاں لینے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں واضح اعلان۔ تو وہ جو سارے ابہام ہیں اس وقت، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بات چیت چلے گی۔ یہ گو کا ایک نقطہ آغاز بنے گا پلان، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر معاملہ طے نہیں ہو سکے گا۔ صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا، پھر جو اگلا سوال ہے وہ ظاہر حماس کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ مسلم ممالک مان گئے، ویلکم کر دیا، پیلسٹین اتھارٹی مان گئی، مگر حماس اہم اسٹیک ہولڈر ہے، مگر اس کی قیادت قطر میں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل وہاں حملہ کر چکا ہے، اور قطر بھی جب ویلکم کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں حماس بھی مان جائے گا، یا مشکل لگتا ہے کیونکہ پہلے ہتھیار ڈالنا، اپنی جو سرنگیں ہیں انہیں ختم کرنا، اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا جو بھی حماس سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ کوئی بھی جو دستاویز ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کی ہر شرط اور ہر لفظ اہم ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ساری بات یہاں آ کے ٹھہرے گی کہ اتفاق کس بات پر ہو رہا ہے۔ یہ بات واضح ہے، آپ پڑھیں اگر یہ جو 20 نکاتی فارمولہ کل آیا ہے، اس کے اندر کے بہت سارے الفاظ بدلے گئے ہیں نتن یاہو صاحب کو یہ موقع دینے کے لیے کہ وہ اپنے دائیں بازو کے حامیوں کو یہ قائل کر سکیں کہ میں نے نہ فلسطینی ریاست تسلیم کی ہے، نہ میں نے غزہ سے اپنی فوجوں کا انخلا تسلیم کیا ہے، ہر چیز مشروط ہے۔ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر حماس والے بھی یہی کہہ سکتے ہیں۔ رہ گئے باقی اسلامی ممالک، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب ایک 2 ریاستی حل ضرور چاہتے ہیں، لیکن وہ خون ریزی کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سب یہ بھی جانتے ہیں، میرا خیال ہے آپ سبھی ٹرمپ صاحب کی شخصیت کو سمجھ گئے ہیں کہ ان سے نہ کہنا کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بہتر بھارت نے نہ کہہ کے دیکھا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں ابھی بھی وہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی منفی بات کر دیتے ہیں۔ تو جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ٹرمپ صاحب سے ہاں کر دی جائے، اور جب بات چیت ہوگی تو اس میں دیکھا جائے کہ کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ ان کے اہداف واضح ہیں، میرا نہیں خیال کہ فلسطینی ریاست کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں کوئی واضح بات کیے بغیر سمجھوتا ہو سکے گا۔ صاحب، اور اب جب نیتن یاہو ہے، ظاہر ہے ان کی دائیں بازو کی حکومت ہے، خود وہ انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی اور حکومت میں رہنے کے لیے بھی اور اپنے سکینڈل سے بچنے کے لیے بھی بیانات بھی دیتے رہتے ہیں، اقدامات بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہبرو زبان میں اپنے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہم نے کر دیا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پیغام میں کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصے پر رہے گی۔ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ پھر ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کرتا ہے کہ نیتن یاہو نے بہت ساری چیزیں تبدیل کرائی ہیں، جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، جن میں یہ باتیں بھی شامل ہیں۔ تو جب وہ پہلے ہی اپنی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اسرائیل خود پاسداری کرے گا اس منصوبے کی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اصل میں تو اس منصوبے کو جو سبوتاژ کرے گا وہ اسرائیل کا دایاں بازو کرے گا، کیونکہ وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں اپنے موقف کے اندر۔ وہ تو گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اپنی سوچ میں، وہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اور سیٹلمنٹس کریں گے، وہ تو اینیکسیشن کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کی ملاقات ہوئی نیتن یاہو صاحب سے، اور انہوں نے وہاں ان کو واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ نے انیکسیشن کی تو ہم جو ابراہیمی معاہدہ ہے وہ بھی ختم کرنے کے بارے میں غور کریں گے۔ تو یہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی، تو اس لیے وہاں سے بات کو پیچھے کھینچنے کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی اب جنگ بندی ہونی چاہیے، خونریزی ختم ہونی چاہیے،
اور اسرائیل کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جانا چاہیے۔ لیکن کیا کیا جانا چاہیے کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، آپ اور میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، میں اپنے مضمونوں میں، آپ اپنے ٹی وی کے شو کے اوپر، لیکن کیا سارے فریق اس بات کے اوپر آمادہ ہو سکیں گے؟ ہر ایک جس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس نے بڑے دلچسپ انداز سے اپنا خیر مقدم مشروط بھی بنایا ہے۔ اگر آپ جو مسلم ممالک کا بیان ہے وہ پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم صدر ٹرمپ کے خلوص کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں موجودہ شکل میں جو فارمولا دیا گیا ہے اس میں موجود ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ نیتنیاہو صاحب نے بھی بڑی مشروط قسم کی حمایت کی ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اوسلو ایکارڈ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیمپ ڈیوڈ سے جو پروسیس شروع ہوا تھا 1979 میں، اس سے جا کے پھر آخر میں 93 میں اوسلو معاہدہ ہوا، اور وہ جو معاہدہ ہے وہ بھی بعد میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو یہ ایک پروسیس ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے۔ جنگ بندی عملاً تو ویسے بھی ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ایک سائڈ جو ہے وہ اتنی مار کھا چکی ہے کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی، لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ مکمل طور پہ غیر مسلح ہو جائے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ اور اس کے بدلے میں اگر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ ہاں، آپ کی غیر مسلح ہونے کے نتیجے میں اسرائیل یہ مکمل یقین دہانی کراتا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس میں مغربی کنارے کے تمام علاقے شامل ہوں گے جو 1967 میں اسرائیل نے جن پر قبضہ کیا، غزہ شامل ہوگا، پھر شاید یہ بات آگے بڑھ سکے۔ مگر مجھے ایک طویل مذاکراتی عمل سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ بیانات وغیرہ سارے کے سارے ٹرمپ صاحب کی خوشنودی کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ اور صاحب، ایسی صورت میں مسلم ممالک کے پاس ایگزیکٹلی کیا لیوریج ہے اگر کل کو اسرائیل خلاف ورزی کرتا ہے؟ اگر حماس نہ مانے تو صدر ٹرمپ نے کہا جی ہم اسرائیل کا پورا ساتھ دیں گے، ان کے پاس 72 گھنٹے ہیں، 4 دن کی بھی بات کی جا رہی ہے، بٹ اگر اسرائیل نہیں مانتا اور کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو کون روک سکتا ہے اسے؟ کیا امریکہ پابند کرے گا اسے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے مزاج کے مطابق ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہاں جی ہم نے بات مان لی، اور اس کے بعد پھر بات کی تہیں جو ہیں وہ بدلی جائیں گی۔ دیکھیے، آپ کو وہی ملاقات یاد ہے جب یوکرین کے صدر زیلنسکی آئے تھے اور صدر ٹرمپ اور ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ان کو بہت بے عزت کیا تھا، ان کے اوپر بہت دباؤ ڈالا تھا، اور ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک ٹرمپ صاحب کی امید یہ تھی کہ اگر میں اپنے حلیف پر دباؤ ڈالوں گا تو پھر پوتن آئیں گے اور وہ مجھ سے بات چیت کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک فارمولا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں امن ہو جائے گا۔ ان کا اعلان تھا انتخاب کے موقع پر کہ میں 1 ہفتے میں جنگ بندی کرا دوں گا۔ اب تو کئی مہینے ہو چکے ہیں، نہیں ہوئی جنگ بندی، اور نہ ہی یوکرین کی امداد مکمل طور پہ بند ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی ہر بات کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے جیسے سابقہ امریکی صدور کی باتوں کو لیا جاتا تھا۔ میں ایسا کوئی منظر نہیں دیکھ رہا جس میں امریکی طیارے جا کر اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کریں، کیونکہ اس سے عرب اور اسلامی ممالک میں ایک غم و غصے کی لہر اٹھے گی۔ دوسری طرف میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ نیتنیاہو صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے ان کو اپنی مرضی پوری کرنے دی جائے گی۔ تو ٹرمپ کبھی فلسطینیوں کے بارے میں سخت بات کریں گے، کبھی اسرائیل کے بارے میں سخت بات کریں گے، کبھی قطر سے کہیں گے کہ تم اسرائیل کی بات مان جاؤ، کبھی اسرائیل سے کہیں گے کہ قطر سے معافی مانگ لو، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ بات وہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایک عالمی اتفاق رائے اس بات پر ہو گیا ہے کہ غزہ میں جو خون ریزی ہو رہی ہے یہ غلط ہے۔ اسرائیل کو کھلا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، اور ایک 2 ریاستی حل کی طرف ہر ایک ہی بات اپنی آگے بڑھا رہا ہے۔ 145 ممالک اب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اس تناظر میں نتنیاہو کے کارڈ بھی محدود ہیں، ٹرمپ صاحب کے کارڈ بھی محدود ہیں، اور حماس کے کارڈ بھی محدود ہیں۔